کسی جنگل میں ایک ننھی چیونٹی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ننھی چیونٹی کی ماں جب تک صحت مند تھی اپنے اور سبھی چیونٹیوں کے لیے مزیدار دانے لاتی، لیکن جب اس کی ماں بیمار اور بوڑھی ہو گئی تو دانا لانے کی ذمہ داری ننھی چیونٹی پر آ پڑی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ برسات سے پہلے بہت سا دانا جمع کرنا ضروری ہے تاکہ سردیوں میں آرام رہے اور خوراک میں آسانی ملتی رہے۔ ننھی چیونٹی نے پہلے دن بہت محنت کی اور بہت دور سے چند دانے گھر تک لے کے جا سکی۔ چیونٹی نے اور دانے لانے سے انکار کر دیا۔ اس کی ماں نے فکر مند لہجے میں کہا، ننھی، صرف ان چند دانوں سے تو کچھ نہ ہوگا، آخر ہم سردیوں میں اپنا پیٹ کیسے بھریں گے؟ اس وقت خوراک بالکل غائب ہوگی۔ ننھی چیونٹی نے کہا، بہت مشکل کام ہے، میں تو صرف چند دانے لا سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر ننھی چیونٹی سو گئی۔ اس نے سوچا کہ میں اب بڑے بڑے دانے اپنے گھر میں جمع کروں گی۔ اسے ایک درخت کے قریب بہت سی چیونٹیاں جاتی نظر آئیں۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو وہاں روٹی کے بے شمار ٹکڑے پڑے تھے۔ اس نے دیکھا کہ جو چھوٹی چیونٹیاں ہیں وہ بڑی تیزی سے چھوٹے چھوٹے دانے منہ میں اٹھائے لے جا رہی ہیں، جبکہ بڑے چیونٹے بڑے بڑے دانے منہ میں دبائے جا رہے تھے۔ اس نے ایک بڑا سا دانہ منہ میں پکڑا اور چل پڑی، لیکن ابھی چند قدم چلی تھی کہ تھک گئی۔ اس دوران ایک بوڑھی چیونٹی کی نظر ننھی چیونٹی پر پڑی۔ اس نے کہا، بھائی ننھی چیونٹی، کیا بات ہے؟ اس نے سارا قصہ سنایا۔ بڑی خالہ ہنس پڑی۔ بڑی خالہ نے ننھی چیونٹی کو ایک درخت کے قریب لے گئی جہاں ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ بڑی خالہ نے چھوٹی چیونٹیوں کی طرف اشارہ کیا، تم بھی ان کی طرح پھرتی سے کام کرو اور چھوٹے دانے گھر لے جاؤ، بڑے دانے تم نہیں لے جا سکتی۔ اچھا دیکھو ننھی چیونٹی، تم چھوٹے دانے میرے گھر پہنچاؤ اور میں بڑے بڑے دانے تمہارے گھر لے جاتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ خالہ، مجھے ہر شرط منظور ہے، ننھی خوش ہو کر بولی۔ تم ہر روز 3 گھنٹے کام کرو گی۔ خالہ جان نے شرط بتائی تو ننھی نے فوراً کہا کہ اسے یہ شرط منظور ہے۔ دن گزرتے گئے، چیونٹی پابندی سے روزانہ چھوٹے چھوٹے دانے خالہ جان کے گھر جمع کرتی اور خالہ جان بڑے بڑے دانے ننھی کے گھر لے جاتی۔ ننھی چیونٹی کی ماں خالہ جان سے بہت خوش تھیں کہ خوراک جمع کرنے میں مدد کر رہی ہیں۔ جب ننھی چیونٹی ذرا آرام کرتی تو خالہ جان فوراً اسے اٹھنے اور پابندی کرنے کی تاکید کرتی۔ ننھی چیونٹی، بس اب دانے جمع کرنا بند کر دو۔ ایک دن خالہ جان نے بھی اسے کہا، خالہ جان، میں کچھ دانے اور جمع کرنا چاہتی ہوں۔ ننھی چیونٹی نے جواب دیا، اصل میں ننھی چیونٹی چاہتی تھی کہ خالہ جان بڑے بڑے دانے اس کے گھر جمع کرتی رہیں، بس ننھی چیونٹی، خوراک بہت زیادہ جمع ہو گئی ہے، اتنی کافی ہے۔ خالہ جان نے سبھی کو سمجھایا اور اس نے بات مان لی۔ پھر ننھی چیونٹی اور خالہ جان اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ دن گزرتے رہے، ننھی کے ہاں بہت سی خوراک جمع تھی۔ خوراک کے بڑے بڑے دانے دیکھ کر ننھی خالہ جان کا شکر گزار تھی۔ ایک دن جب سردیاں زوروں پر تھیں، سب جانور اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک ننھی چیونٹی کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ننھی چیونٹی نے دروازہ کھولا تو خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی۔ مہربان خالہ جان سامنے کھڑی تھی۔ ننھی چیونٹی نے جلدی سے انہیں اندر بلا لیا اور ان کی خوب خاطر کی۔ اس کی ماں بھی خالہ جان کی بہت شکر گزار تھیں۔ خالہ جان، آپ کی بہت بہت مہربانی، ننھی نے خالہ جان سے کہا۔ کیوں ننھی چیونٹی، کس بات کی مہربانی؟ خالہ جان حیرت سے بولیں۔
خالہ جان آپ نے یہ اتنی ساری خوراک جو ہمیں دی؟ ننھی چیونٹی نے خوراک کے بڑے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، خالہ جان نے کہکا لگا کر کہا، لیکن تم نے وہ خوراک تو دیکھی ہی نہیں جو تم نے گودام میں جمع کی ہے، جو تم لائی تھیں۔ خالہ جان وہ تو چھوٹے چھوٹے دانے تھے، ان کے مقابلے میں ان بڑے دانوں کا کیا مقام ہے؟ خود دیکھو گی تو پتہ چلے گا کہ کس کی خوراک زیادہ ہے، وہ جو دانے تم نے جمع کیے تھے یا یہ بڑے بڑے دانے جو میں نے تمہارے گھر جمع کیے ہیں؟ خالہ جان نے کہا اور اس کی ماں سے اجازت لی کہ وہ ننھی چیونٹی کو اپنے گھر لے جا رہی ہے تاکہ اسے خوراک دکھا سکیں۔ اس کی ماں نے اجازت دے دی اور خالہ جان ننھی چیونٹی کو لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئیں۔ ارے خالہ جان، ننھی چیونٹی کے منہ سے حیرت کے مارے چیخ نکل گئی۔ کیوں ننھی چیونٹی، دیکھا تم نے کتنی خوراک جمع کی ہے؟ اب بتاؤ وہ خوراک زیادہ تھی یا یہ چھوٹے چھوٹے دانے؟ خالہ جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ خالہ جان میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، میں اتنی ساری خوراک جمع نہیں کر سکتی۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو ننھی چیونٹی، خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب خوراک تم نے جمع کی تھی۔ یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے ایک مہینے میں ہر روز بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا۔ تم نے کام بڑی باقاعدگی سے مسلسل کیا، یہ اس کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران ہو جاؤ گی، اتنی حیران جتنی کہ تم اب ہو رہی ہو۔ پھر خالہ جان نے ننھی چیونٹی کو اس ڈھیر میں سے کچھ خوراک اور دے دی، وہی ننھے اور چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک۔ ننھی چیونٹی نے خالہ سے کہا، جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا کرے۔ جی تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر روز محنت، ایمانداری اور باقاعدگی سے مسلسل کام کرنے سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔